دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، یہ جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے، یہ جلوہ خانہ نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں، نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں، دانا دانا میرے حضور کا ہے، دانا دانا ایک پل میں ہزاروں عالم میں آنا جانا میرے حضور کا ہے، آنا جانا میرے حضور کا ہے۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ معزز و محترم سامعین، یاران طریقت، ادب خردگانی نگاہ محبت، قرآن مجید برہان رشید سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت، یہ ماہ مبارک، یہ ماہ ربیع الاول اہل ایمان کے لیے عید میلاد النبی کا یہ ماہ مبارک ہے۔ انشاءاللہ سمجھنے اور سمجھانے کے انداز میں آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ عید میلاد النبی کا موضوع ہے۔
عید پر ہم انشاءاللہ اپنی توجہ مرکوز رکھیں گے تاکہ ہمارا یہ کانسیپٹ، یہ نظریہ، یہ عقیدہ واضح ہو، اور جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اہل ایمان کے حوالے سے، میلاد شریف جو احباب کرتے ہیں، نبی پاک کا میلاد مناتے ہیں اور اس مقدس تہوار کو، اس مقدس عبادت کو عید کہتے ہیں، کیا اس کا تصور قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے کہ نہیں؟ اور ان لوگوں کا یہ کہنا کہ صرف عیدیں دو ہیں، اس کے علاوہ تیسری کوئی عید نہیں ہے، کیا قرآن و سنت اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، توجہ کے ساتھ آپ گفتگو سماعت کریں گے تاکہ یہ بات ہمارے ذہنوں سے ہوتی ہوئی ہمارے قلوب پر آ کر بیٹھ جائے، اور یہ غبار، یہ دھول جو یار لوگ اڑاتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں اس دھول کو، اس غبار کو اڑا کر رکھ دیا جائے۔ سورہ مائدہ کی یہ آیت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ کر سب تشریف لائے۔ دو لفظ قرآن پاک کے اندر آپ غور کریں، اللہ رب العزت جب کسی نعمت کو بیچتا ہے، اپنی طرف سے کائنات کے اندر کسی رحمت کا نزول کرتا ہے، کسی نعمت کو بیچتا ہے، تو عام طور پر اس کے لیے دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ جیسے آج جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر ایک نعمت کا ذکر ہے، وہ نعمت کیا ہے؟ وہ مائدہ ہے، دسترخوان ہے، کھانا ہے۔ جب اللہ رب العزت اس طرح کی نعمتوں کا نزول کرتا ہے تو اس کے لیے انزلہ کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ہم پر نازل کر آسمان سے دسترخوان۔ اور پھر جب آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے تو بارش نعمت، رحمت ہے، اس کے لیے بھی انزلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی جو عام نعمتیں ہیں، عام مسلمانوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے جو نعمتیں ہیں، اپنی مخلوق کے لیے جو نعمتیں ہیں، جب وہ نازل کرتا ہے تو اس کے لیے انزلہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور جب اپنی خاص نعمت کا ذکر کرتا ہے، خاص نعمت کے نزول کا ذکر کرتا ہے، تو اس کے لیے ارسلہ کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ کھانا نعمت ہے، انزلہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ انزلنا علیکم المن والسلوى، قرآن کہہ رہا ہے سورہ بقرہ کے اندر، سورہ اعراف کے اندر، نزلنا علیکم المن والسلوى سورہ طٰہٰ کے اندر، جہاں بھی نعمت نازل فرما رہا ہے وہ عام نعمت، کھانے کی نعمت ہے، وہ پانی کی نعمت ہے، وہ ہوا کی نعمت ہے، یا عام جو نعمتیں ہیں اس کے لیے انزلہ کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ جب اس کی خاص نعمت اور رحمت آتی ہے تو اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ تو گویا جب عام نعمت نازل ہوتی ہے تو اس کے لیے
انزال کا لفظ استعمال ہوتا ہے، نزلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جب خاص نعمت آتی ہے تو اس کے لیے ارسال کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور رسول کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، یہ آیت دعا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حواری حاضر ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کے لوگ امتی حاضر ہوئے اور آ کر درخواست پیش کی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے لیے آسمان سے پکا پکایا کھانا نازل کرے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ان حواریوں کی، اپنے ان لوگوں کی اس ڈیمانڈ، اس خواہش کو سنا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اس سے ڈرو اور اس طرح کی خواہشات کا اظہار نہ کرو۔ انہیں کہا نہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تاکہ ہمارے لیے نشانی بن جائے۔ جب یہ کھانا، یہ مائدہ نازل ہوگا تو ہمارے لیے نشانی بن جائے گا، حجت بن جائے گا، دلیل بن جائے گا، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اللہ کی نشانیوں کو طلب نہ کرو، تم سے پہلے جو قومیں تھیں، قوم عاد و سمود، انہوں نے بھی اللہ رب العزت کی نشانیوں کو طلب کیا تھا، نشانیوں کو مانگا تھا، جس سے وہ قومیں ہلاک اور تباہ و برباد ہوئی ہیں۔ تم اللہ کی نشانیوں کو طلب نہ کرو، لیکن قوم نے اصرار کیا، ضد کی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے غسل فرمایا، وضو فرمایا اور ٹاٹ کے کپڑے پہنے۔ ٹاٹ کے کپڑے پہن کر انتہائی آہوزاری کرتے ہوئے، انتہائی تذلل کے ساتھ، گڑ گڑاتے روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی۔ کیا دعا کی؟ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ہم پر آسمان سے مائدہ، دسترخوان، کھانا نازل فرما، تاکہ اس کھانے کی نعمت جو تو آسمان سے نازل کرے گا، اس کھانے کی نعمت پر ہمارے پہلے اور ہمارے بعد والے جو ہیں ان کے لیے عید ہو جائے، لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، تاکہ عید ہو جائے، اور پھر یہ جو کھانا، یہ دسترخوان جو تو نازل کرے گا، یہ تیری طرف سے یہ نشانی ہو جائے گا، آیتن من کا، یہ حجت ہو جائے گا، نشانی ہو جائے گا، اور پھر ہمیں رزق عطا فرما، اور تو بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا کی روتے گڑ گڑاتے ہوئے، تو اللہ رب العزت نے فوراً اپنے اس محبوب نبی کی، روح اللہ کی دعا کو قبول فرمایا۔ دو بادل آئے، اس کے درمیان وہ دسترخوان، بادل وہ دسترخوان لے کر نیچے آئے، سرخ رنگ کا دسترخوان، ان بادلوں کی اوٹ میں، ان بادلوں کے ساتھ وہ دسترخوان نازل ہو رہا ہے۔ نازل ہوتا 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 ساری قوم بیٹھی ہوئی ہے، حواری بیٹھے ہوئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دسترخوان سیدھا عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی رحمت کا جب بھی نزول ہوتا ہے تو اس نبی کے صدقے میں اور اس نبی کی وجہ سے وہ رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ یہاں دسترخوان جو نازل ہو رہا ہے، یہ جو نعمت نازل ہو رہی ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے نازل ہو رہی ہے، اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے قوم کے لیے نہیں۔ ہم جو اپنی نعمت کا نزول کر رہے ہیں، اپنی رحمت کا نزول کر رہے ہیں، اس کا سبب ہمارا عیسیٰ ہے، ہمارا نبی ہے، ہمارا رسول ہے۔ قوم اس قابل نہیں کہ اللہ رب العزت اس پر رحمت کرے،
اگر قوم پر امت پر رحمت کی جاتی ہے تو نبی کے صدقے میں کی جاتی ہے۔ یہاں حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول گرامی عرض کرتا ہوں۔ حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ کائنات کی ساری نعمتیں جو نازل ہوئی ہیں، ظاہری جتنی بھی نعمتیں ہیں، نہ صرف ظاہری بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ باطنی نعمتیں بھی جو انسانوں پر نازل ہوئی ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے نازل ہوئی ہیں۔ صدقے اور وسیلے سے نازل ہوئی ہیں۔ تو جب بھی اللہ رب العزت کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، خبردار کو یہ تصور رکھتا ہو کہ میرے نیک عمل کی وجہ سے اس کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے، نہ انبیاء کے صدقے میں، صالحین کے صدقے میں، نیک لوگوں کے صدقے میں اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور پھر ان نیک بندوں کے جو جن پر رحمت نازل ہوتی ہے، ان کے سبب، ان کے صدقے میں، ان کے وسیلے سے اس رحمت کا ترشح امت پر بھی ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ دسترخوان، سرخ دسترخوان چمڑے کا بنا ہوا ہے، وہ نازل ہوا بادلوں کی اوٹ میں، بادل لے کر اسے آ رہے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ دسترخوان آ کر رکھا گیا، اس کے اوپر ایک رومال کپڑا پڑا ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم میں سے جو نیک بندہ ہے، جو صالح ہے، وہ آ کر اس کپڑے کو اٹھائے۔ اس کپڑے کو وہ نیک صالح بندہ اٹھائے۔ تو وہ حواری عرض کرنے لگے آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں، آپ سے زیادہ نیک پارسا کون ہو سکتا ہے، لہذا آپ اس سے کپڑا اٹھائیے۔ جب کپڑا اٹھایا گیا تو اس دسترخوان پر کیا تھا؟ علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دسترخوان سے کپڑا اٹھایا تو اس دسترخوان پر جو آسمان سے نازل ہوا ہے، اس دسترخوان پر ایک مچھلی، بہت بڑی مچھلی جس کے اندر کوئی کانٹا نہیں ہے، اور وہ بھنی ہوئی ہے، تلی ہوئی ہے، اور اس کے اندر سے گھی نکل رہا ہے۔ اس دسترخوان پر وہ مچھلی پڑی ہوئی ہے، اور اس کے ایک طرف سبزیوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، سبزیاں اس کے آس پاس پڑی ہیں، اور ایک طرف سرکہ پڑا ہوا ہے، سرکہ۔ اور اس دسترخوان پر جہاں مچھلی پڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ 5 روٹیاں۔ قاری صاحب بالکل تیار ہے کھانے کے لیے۔ ہاں، اس انداز سے میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ لاؤ میں کھاؤں ابھی۔ 5 روٹیاں اس دسترخوان پر پڑی ہوئی ہیں، ایک روٹی پر زیتون پڑا ہوا ہے، ایک روٹی پر کھجور پڑی ہوئی ہے، کھجوریں پڑی ہوئی ہیں، اور باقی کی جو 3 روٹیاں ہیں ان پر انار پڑے ہوئے ہیں۔ یہ 5 روٹیاں اور مچھلی بھنی ہوئی یہ اس دسترخوان پر نازل ہو رہی ہے، اور شمعون ایک شخص، اس نے حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یہ نشانی تو ہم نے دیکھ لی ہے، کوئی اور نشانی بھی دکھائیے، کوئی اور نشانی بھی دکھائیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، بار بار نشانیوں کو طلب نہ کرو، اس کا خوف کھاؤ اللہ کا۔ تم بار بار حجتیں دلیلیں مانگتے ہو اس کی رحمت کی، حجتیں اور دلیلیں نہ مانگو، نشانیاں نہ مانگو، بلکہ اس کی نعمت پر اکتفا کرو اور اس سے ڈرتے رہا کرو۔ اور ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کو حکم دیا تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ تو دسترخوان پر پکی ہوئی مچھلی، بھنی ہوئی مچھلی، تلی ہوئی مچھلی، حضرت عیسیٰ کے کہنے پر وہ مچھلی زندہ ہو جاتی ہے۔ جب وہ زندہ ہوتی ہے تو تفاسیر میں آتا ہے کہ وہ شیر کی طرح منہ کھولتی ہے، اپنی آنکھوں کو گھماتی ہے
تو وہ جتنے بھی حواری اس دسترخوان کے قریب بیٹھے ہوتے ہیں ڈر کر بھاگ جاتے ہیں. عیسیٰ نے کہا نشانیاں بھی طلب کرتے ہو، ڈر کر بھاگتے بھی ہو. نشانیاں بھی طلب کرتے، ڈر کر بھاگتے بھی ہو. تو عیسیٰ علیہ السلام نے پھر حکم دیا کہ تجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے کہ جو پہلی تیری حالت تھی اس حالت پر لوٹ جا. تو اب وہ زندہ مچھلی پھر دوبارہ اسی طرح بھنی ہوئی مچھلی دسترخوان پر اس مائدہ پر پڑی ہوئی ہے. تو اب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا آؤ اس کو کھاؤ، اس کو کھاؤ. جن لوگوں نے ڈیمانڈ کی ہے وہ آئے اور آ کے اس کو کھائے. تو وہ لوگ کہنے لگے، ڈرنے لگے کہ ہم اس کو کھائیں گے کوئی آفت کو بلا نازل ہو جائے گی، کوئی عذاب نازل ہو جائے گا. لہٰذا وہ قریب نہیں آ رہے تھے کھانے کے لیے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تم مانگتے تھے اب کھاتے کیوں نہیں؟ لیکن وہ اس دسترخوان کے قریب نہیں آ رہے. حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ جو ہمارے معاشرے کے اپاہج لوگ ہیں وہ آ جائیں اور آ کر اس دسترخوان سے کھائیں. جو غریب نادار ہیں وہ بھی آ جائیں، وہ بھی کھائیں. غریب اور نادار لوگوں کو بلایا گیا، انہوں نے آ کر کھایا. اپاہج، بیمار، لولے لنگڑے لوگ ان کو بلایا گیا، انہوں نے آ کر اس دسترخوان سے کھانا کھایا. اور آپ نے فرمایا تم کھاؤ، تم پر کوئی آفت نازل نہیں ہوگی. اور 1300 مرد اور عورتیں اس دسترخوان پر بیٹھتے ہیں اور اس کھانے کو تناول کرتے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے جو کھانا نازل ہو رہا ہے، جو مائدہ نازل ہو رہا ہے، 1300 مرد اور افراد کھاتے ہیں، عورتیں کھاتی ہیں، لیکن کھانا اسی طرح باقی پڑا ہوا ہے. اور علماء نے لکھا کہ جن جن اپاہج لوگوں نے اور جن جن نادار لوگوں نے وہ کھانا کھایا، کوئی غریب تھا تو اللہ رب العزت نے اسے غنی کر دیا، اور جو اپاہج بیمار تھا اللہ رب العزت نے اس کو شفا عطا فرمائی اس کھانے کی وجہ سے. اور تا حیات تا زیست نہ ان کے پاس غربت آئی اور نہ ان کے پاس بیماری آئی. یہ وہ مائدہ ہے، یہ وہ دسترخوان ہے جس کی قرآن بات کر رہا ہے. ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا. یہ وہ دسترخوان جس پر مچھلی پڑی ہوئی ہے، جس پر مچھلی کی نعمت ہے، کھانے کی نعمت ہے، زیتون کی نعمت ہے، روٹی کی نعمت ہے، کھجور کی نعمت ہے، انار کی نعمت ہے. اس پر اللہ رب العزت کا نبی، اللہ کا رسول کیا کہتا ہے کہ یا اللہ جب تو یہ دسترخوان نازل کرے گا، اس دسترخوان کے نازل ہونے پر، اس رحمت کے نازل ہونے پر ہمارے پہلو کی بھی اور آخر والوں کی بھی عید ہو جائے گی. اگر خان نعمت دسترخوان نازل ہو، کھانا نازل ہو، تو وہ نعمت بن جاتا ہے، وہ عید بن جاتا ہے. اور جس دن کائنات کی سب سے بڑی نعمت کائنات کی سب سے بڑی نعمت جس دن آئے، کائنات کے اندر سب سے بڑا فضل اللہ رب العزت کی طرف سے جب آئے، جب وہ پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آئے، تو اس دن عید کیوں نہیں بنتی؟ لیکن اگر صرف 2 ہی عیدیں ہوتی تو قرآن اس عید کا تصور بیان نہ کرتا. یہ قرآن کے لفظ ہیں، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا. وہ احباب، وہ میرے دوست جو یہ کہتے ہیں کہ صرف عید الفطر عید الاضحیٰ ہے، بس اس کے علاوہ عید کا کوئی تصور نہیں. میرا اندازہ، میری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کو نہیں پڑھتے، وہ قرآن و حدیث کا مطالعہ نہیں کرتے، ویسے ہی بات کر دیتے ہیں، جہالت کی بات کرتے ہیں. صرف 2 عیدوں کا تصور پیش کرنا یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے کہ 2 ہی عیدیں ہیں، تیسری عید کا کوئی تصور نہیں. یہ جاہل بندہ گفتگو کر سکتا ہے، کوئی عالم پڑھا لکھا گفتگو یہ نہیں کر سکتا. جب عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر
دسترخوان نازل ہو، کھانا نازل ہو، تو عیسیٰ علیہ السلام کے اس دسترخوان نازل ہونے پر قرآن جو لفظ استعمال کر رہا ہے وہ عید کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام پر یہ دسترخوان نازل ہوا، اسی طرح آسمان سے موسیٰ علیہ السلام پر بھی دسترخوان نازل ہوا ان کی قوم پر، جس کا اشارہ میں پہلے کر چکا ہوں۔ انزلنا علیکم المن والسلوی، سورہ بقرہ کے اندر، سورہ طٰہٰ کے اندر، نزلنا علیکم المن والسلوی، سورہ طٰہٰ کے اندر۔ یہ من و سلوہ کیا ہے؟ یہ بھی آسمان سے نازل ہو رہا عیسیٰ علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر۔ من و سلوہ یہ بھی کھانا ہے، یہ بھی دسترخوان ہے، یہ بھی نعمت ہے۔ اور من و سلوہ کیسی نعمت ہے؟ من نعمت کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس نعمت کو نازل کیا جو گھی اور شہد، یہ میٹھا حلوہ جسے کہتے ہیں، یہ وہ نعمت ہے۔ اور سلوہ کیا ہے؟ یہ بنا ہوا گوشت، بنا ہوا گوشت، یہ من و سلوہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ رب العزت نے ان کی قوم پر من و سلوہ نازل کیا۔ جب یہ بنا ہوا گوشت کباب کی صورت میں اور حلوے کی صورت میں یہ کھانا نازل ہوا تو لوگوں نے، جو موسیٰ کی قوم تھی، انہوں نے کیا کہا؟ یہ جو حلوہ نازل ہو رہا ہے، یہ جو کباب نازل ہو رہے ہیں، یہ جو دسترخوان ہمارے سامنے آیا ہے، یہ تو ہم روز دیکھتے ہیں۔ یہ کباب، یہ گوشت بنا ہوا، یہ حلوہ تو ہم روز دیکھتے ہیں، یہ عام دسترخوان کی طرح دسترخوان ہے۔ تو موسیٰ نے کہا نہیں، دیکھنے میں عام دسترخوان کی طرح یہ دسترخوان ہے، لیکن اسے کھا کر دیکھو، اسے چکھ کر دیکھو، اس کا ذائقہ حاصل کر کے دیکھو۔ جب انہوں نے من و سلوہ کے دسترخوان کا پردہ ہٹایا، اس کی خوشبو علیحدہ تھی۔ جب انہوں نے کباب، وہ کھانا تناول کیا، اس کا ذائقہ مختلف تھا، دیکھنے میں وہ عام کھانوں کی طرح تھا، لیکن جب انہوں نے چکھا تو اس کا ذائقہ مختلف تھا۔ عام کھانوں کی طرح وہ کھانا نہیں تھا، نظر آنے میں وہ عام کھانوں کی طرح کھانا تھا، لیکن جب قوم نے اس کھانے کو چکھا، اس کی حقیقت کو جانا، تو پھر وہ قوم کیا اٹھی کہ یہ کھانا عام کھانوں کی طرح کھانا نہیں ہے۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لقد من اللہ، وہی لفظ جو من و سلوہ کا لفظ ہے، اللہ رب العزت نے استعمال کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے تم پر نعمت نازل کی ہے، تم پر کرم کیا ہے کہ تم پر اپنا رسول بھیجا ہے، اپنے رسول کو مبعوث کیا ہے۔ جب وہ رسول مبعوث ہوا تو مکے کے کافر، مکے کے لوگ کہنے لگے، اس کو رسول بنا رہے ہو، یہ تو ہماری طرح گلیوں کے اندر چلتا پھرتا ہے، اس کو رسول بنا رہے ہو جو ہماری طرح کھاتا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اس کھانے کی طرح، قوم موسیٰ کی طرح اس رسول کو دے کر کہا تھا یہ عام لوگوں کی طرح شخص ہے، عام انسانوں کی طرح انسان ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح موسیٰ کی قوم کہہ رہی تھی نا جب میں نے کھانا نازل کیا تھا کہ عام کھانوں کی طرح کھانا ہے، کیونکہ انہیں چکھا نہیں تھا، اس طرح لوگ کہتے تھے عام انسانوں کی طرح انسان ہے، کیونکہ عام لوگوں نے اس رسول کو جانچا نہیں تھا، جانا نہیں تھا، اس رسول کی حقیقت کو نہیں پایا تھا۔ جب ان لوگوں نے جن پر من و سلوہ نازل ہوا تھا، جب ان لوگوں نے کھانے کو چکھا تو وہ پکار اٹھے، یہ کھانا عام کھانوں کی طرح کھانا نہیں ہے۔ اسی طرح جب رسول نازل ہوا، رسول کی مبعوثیت ہوئی، تو عام لوگوں نے کہا ہماری طرح رسول ہے، اور جو قریب ہو گئے، جو پاس بیٹھ گئے، وہ کہنے لگے یہ عام انسانوں کی طرح انسان نہیں ہے۔
جنہوں نے نہیں چکھا تھا نا وہ آم کی رٹ لگاتے رہے، آم کھانوں کی طرح، اور جنہوں نے چکھ لیا ہے وہ کہنے لگا نہیں، آم کھانوں کی طرح کھانا نہیں ہے، جس طرح آم کھانوں کی طرح یہ کھانا نہیں ہے اسی طرح عام انسانوں کی طرح یہ انسان نہیں۔ وہ چکھنے والے کون ہیں؟ وہ ابو بکر ہیں، وہ عمر عثمان علی ہیں، وہ طلحہ زبیر ہیں، جنہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ عام انسانوں کی طرح انسان ہیں۔ عام انسانوں کی طرح انسان کس نے کہا ہے؟ مکے کے کافروں نے کہا ہے کہ اس کو رسول بنا کر بھیجا ہے، یہ تو جس طرح ہم گلیوں کے اندر چلتے ہیں اس طرح یہ بھی گلیوں کے اندر چلتا ہے۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہے، کافروں نے یہ بات کہی ہے، جس طرح ہم کھاتے پیتے ہیں اس طرح یہ بھی کھاتا پیتا ہے۔ لیکن ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، علی نے جو پاس بیٹھ کر رسول اللہ کی حقیقت کو پا گئے ہیں، نبی پاک کی معیت کو پا گئے ہیں، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ عام انسانوں کی طرح انسان ہے، بلکہ انہوں نے چکھ کر کہا یہ تو اللہ کا محبوب ہے، والضحیٰ کے چہرے والا ہے۔ پھر اولیاء میں سے، بزرگان دین میں سے، علماء میں سے جنہوں نے اس معیت کو پا لیا تو انہیں کیا کہا؟ محمد بشر لا کالبشر۔ محمد، لوگ تم کہتے ہو کہ یہ عام انسانوں کی طرح انسان ہے، عام بشروں کی طرح بشر ہیں۔ ان اولیاء نے کہا کہ عام بشروں کی طرح بشر نہیں، اس کو دیکھو، غور سے دیکھو، محبت کی نگاہ سے دیکھو، عشق کی نگاہ سے دیکھو۔ جب تم محبت کی نگاہ سے دیکھو گے، عشق کی نگاہ سے دیکھو گے، پھر تمہیں سمجھ آ جائے گی محمد بشر لا کالبشر۔ بشر تو ہے لیکن عام بشروں کی طرح بشر نہیں۔ یاقوت حجر لا کالحجر، جس طرح یاقوت پتھر تو ہے نا لیکن عام پتھروں کی طرح، عام پتھروں کی طرح ہے یاقوت نہ، یاقوت عام پتھروں کی طرح پتھر نہیں۔ اس کو کون جانتا ہے؟ جوہری جانتا ہے، پہچان والا جانتا ہے کہ عام پتھر اور یاقوت کے اندر فرق کیا ہے، اور عام انسان، عام بشر اور تاجدار مدینہ کے درمیان فرق کیا ہے، یہ نگاہ والا جانتا ہے یا ایمان والا جانتا ہے۔ تو جب تک انہوں نے کھانا چکھا نہیں تھا، من و سلوہ چکھا نہیں تھا، وہ اس کھانے کو عام کھانا کہتے رہے ہیں۔ اور ان لوگوں نے جن نے شان مصطفیٰ کو نہیں پایا، جن کو پہچان مصطفیٰ نہیں ہوئی، جنہوں نے ایمان کی حلاوت کو نہیں چکھا، آج وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ عام انسانوں کی طرح انسان ہیں، کیونکہ انہوں نے ایمان کی حلاوت کو نہیں پایا، نبی پاک کی عظمت اور بزرگی کو نہیں پایا۔ اس لیے جب یہ چکھ لیں گے نا تو جس طرح قوم موسیٰ نے کہا تھا نا چکھ کر، یہ کھانا عام کھانوں کی طرح نہیں ہے، یہ من و سلوہ دیکھنے میں تو عام کھانے کی طرح ہے لیکن عام کھانوں کی طرح یہ کھانا نہیں ہے۔ اسی طرح جب یہ چکھ لیں گے شان مصطفیٰ کو تو پھر یہ بھی پکار اٹھیں گے کہ عام انسانوں کی طرح انسان نہیں ہے۔ تو جس دن کھانا نازل ہو اس دن قرآن کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ اگر تیسری عید کا تصور نہ ہوتا، اسلام کے اندر تیسری عید کا صرف 2 ہی عیدیں ہوتی، تیسری عید کا تصور نہ ہوتا تو کبھی بھی قرآن یہ لفظ استعمال نہ کرتا۔ اور پھر ایک آگے بات کرتا ہوں، اسی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 جو ہے نا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یہ آیت جب نازل ہوئی نا، نازل کہاں ہوئی؟ یوم عرفہ، عرفات کے میدان میں، جمعے کا دن ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ آیت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو ایک یہودی کے سامنے پڑھا، ایک یہودی کے سامنے پڑھا تو یہودی نے کہا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی نا تو جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے اس دن ہم عید مناتے، اس دن ہم عید مناتے۔ جب یہودی نے یہ بات کہی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ہاں تو یہ بات کہتا ہے کہ ہم اس دن عید مناتے، جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے اس دن ہمارے لیے دو عیدیں تھی، اس دن ہمارے لیے دو عیدیں تھی، ایک جمعے کا دن، ایک جمعے کا دن اور ایک عرفے کا دن۔ عرفہ کا دن، عرفات کا دن وہ بھی عید ہے اور جمعے کا دن بھی عید ہے۔ اگر کوئی تیسری عید نہ ہوتی تو حبر الامہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والا جو شخص ہے وہ عبداللہ بن عباس ہے، اور نبی پاک کی دعا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اپنے اس چچا زاد بھائی کے منہ میں ڈال کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ یہ میرا چچیرا بھائی ہے، اسے قرآن کی سمجھ عطا فرما، اور کائنات اسے حبر الامہ یعنی امت کا سب سے بڑا عالم انہیں گردانتی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کو۔ انہوں نے کہا اس دن دو عیدیں تھی، قرآن وہ سمجھنے والے ہیں کہ ہم سمجھنے والے ہیں، وہ دو عیدیں کون سی تھی؟ ایک جمعے کی عید اور ایک عرفہ کی عید، جمعے کی عید اور عرفے کی، یہ دو عیدیں جمع ہو رہی ہیں۔ تو گویا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے اس دن ہمارے لیے دو عیدیں تھی۔ اور پھر حضرت زید بن ارقم نے یہ قول نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن ہمارے لیے 5 عیدیں تھی۔ ابو داؤد مستدرک اور حدیث کی دیگر کتابیں سیاستہ کی حدیث کہ اس دن ہمارے لیے 5 عیدیں تھی۔ اگر دو ہی ہوتے تو صحابی رسول 5 عیدوں کا ذکر کر رہا ہے، پھر 5 عیدوں کی بات نہ ہوتی۔ اور حضرت شارح بخاری امام کرمانی نے، بدر الدین عینی نے اور دوسرے جو بخاری کی شرح کرنے والے علماء محدثین ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ جمعہ جو ہے وہ بھی ہمارے لیے عید ہے، جمعہ وہ بھی عید ہے۔ جمعہ تو یوم الجمعہ عید، الجمعہ تو عید للمسلمین، حدیث کی کتابیں بڑی پڑھی ہیں اس حدیث سے۔ اب جمعہ عید ہے مسلمانوں کے لیے، جمعے کا دن عید ہے، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر صرف 2 عیدیں ہوتی تو صحابہ کے یہ اقوال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ جمعہ وہ بھی مسلمانوں کے لیے عید ہے، تو اس کا کیا معنی ہے؟ لوگ کہتے ہیں صرف 2 عیدیں، میں کہتا ہوں کہ جمعہ عید ہے اور سال میں 52 جمعے آتے ہیں، سال میں 52 جمعے آتے ہیں، 52 جمعے۔ تم 2 عیدوں کی بات کرتے ہو، ہمارے لیے تو ہر آنے والا دن عید ہوتا ہے۔ 2 عیدیں، عید الفطر عید الاضحیٰ، 52 عیدیں سال کی، جمعے، پھر یوم عرفہ وہ بھی عید، یہ ساری عیدیں۔ ارے ناداں تو ہی چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ارے ناداں
تو ہی چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی یہ داماں بھی ہے۔ صرف 2 عیدیں لے کر پھرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جمعے دن بھی عید کرو، جمعے کا دن وہ بھی مسلمانوں کے لیے عید۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتا ہوں، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات نقل کی ہے کنیت الطالبین کے اندر کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عید کے دن سخت روٹی جو ہے وہ آپ توڑ کر کھا رہے تھے۔ یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا کھانا تھا، اکثر آپ کا یہی کھانا تھا کہ سخت روٹی یہ آپ تناول فرمایا کرتے تھے۔ اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ جب آپ روٹی کو توڑتے تھے کھاتے تھے تو آپ کے ماتھے پر پسینہ آتا تھا۔ ایک مرتبہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی توڑ کر کھا رہے تھے، ایک شخص نے دیکھا کہ آپ روٹی توڑ کر کھا رہے ہو اور اس کے توڑنے کی وجہ سے ماتھے پر پسینہ آ رہا ہے۔ ادھر روٹی توڑنے سے ماتھے پر پسینہ اور ادھر خیبر کا باب، خیبر کا دروازہ، یہ کیا سبب ہے؟ ادھر روٹی نہیں ٹوٹ رہی اور ادھر خیبر کا دروازہ توڑ کر پھینکا جا رہا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے روٹی توڑ رہا ہوں جسم کی طاقت سے اور خیبر توڑتا ہوں ایمان کی طاقت سے، خیبر توڑتا ہوں ایمان کی طاقت سے۔ تو وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے روٹی توڑ رہے تھے تو کسی نے کہا کہ آپ یہ خشک روٹی عید کے دن کھا رہے ہیں، عید کے دن یہ خشک روٹی یہ آپ کھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا عید تو ان لوگوں کی ہے جن کے روزے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے ہیں، ان لوگوں کے لیے عید ہوگی۔ اور فرماتے ہیں کہ ہمارا آج بھی ہمارے لیے عید ہے اور ہمارا کل بھی ہمارے لیے عید ہے، اور جس دن ہم گناہ نہ کریں وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ یعنی جس دن ہم گناہ سے بچ کر رہیں وہ دن مولا علی کے نزدیک وہ ہمارے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ اور جمعہ عید کیوں ہے؟ جمعہ جو ہے وہ عید کیوں ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے یوم الجمعہ عید، کیوں عید ہے؟ اگر آپ مفسرین کو محدثین کو پڑھیں، جمعے والے دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے۔ جس دن آدم کی تخلیق ہو، اچھا ایک بات یہاں کرتا ہوں کہ سال میں صرف ایک جمعہ عید ہے، یہ سارے جمعے عید ہیں؟ سال میں صرف ایک جمعہ عید یا سارے جمعے عید؟ حدیث پاک سارے جمعے کے ایک، سارے جمعے عید ہیں، ایک جمعہ عید نہیں۔ صرف ایک دن آدم کی تخلیق ہوئی ہے، ہر جمعے کو تخلیق نہیں ہوئی، صرف ایک دن جمعے کو تخلیق ہوئی ہے، اور سال کے سارے جمعے عید بن گئے ہیں۔ جس دن آدم کی تخلیق ہو، آدم پیدا ہو، اس دن سارے جمعے عید بنتے ہیں، اور جس دن آدم کا بھی نبی آئے اس دن عید کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں جی اگر عید ہی منانی ہے میلاد شریف تو ایک ہی دن 12 ربیع الاول ہے، سال ایک مرتبہ عید منا لو کافی ہے۔ یہ ہر سال عید کیوں مناتے ہو؟ آدم علیہ السلام بھی تو ایک ہی جمعے کو ان کی تخلیق ہوئی تھی، پھر ہر جمعہ، سال کا ہر جمعہ وہ عید کیوں ہے؟ اور پھر ایک اور بات عرض کرتا ہوں، اگر آپ قرآن کو پڑھیں، یہ قرآن کب نازل ہوا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قرآن کہہ رہا ہے، خود اپنی تعریف، اپنی ہسٹری قرآن خود بیان کر رہا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اپنی ہسٹری قرآن بیان کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ قرآن نازل کب ہوا ہے؟ بولو نا۔
1400 سال پہلے. آج بھی اگر کوئی شخص لیلۃ القدر کو پا لے، آج بھی اگر 1400 سال بعد اگر آج بھی کوئی، دیکھو نا، ہم لیلۃ القدر کو جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، رات کو قرآن سنتے ہیں، نعت سنتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں نوافل ادا کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ اس رات کی سعادت کو پا لیں. وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر، اگر کوئی خوش نصیب 1400 سال بعد اس رات کو پا لے تو اس کو 1000 مہینوں کا ثواب ملتا ہے، 1000 مہینوں کی برکت ملتی ہے. اگر قرآن جس رات کو نازل ہو اور 1400 سال بعد اس رات کو کوئی پا لے تو 1000 سال کی عبادت اسے ملتی ہے، 1000 مہینوں کی اسے عبادت ملتی ہے. اور جس رات کو تاجدار مدینہ آئے، اگر کوئی 1400 سال بعد بھی اس رات کو پا لے تو اس کو وہی سعادت اور برکت ملتی ہے. اگر قرآن کے نزول کی برکت 1400 سال بعد بھی رہتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول کی برکت بھی 1400 سال بعد رہتی ہے. تو جس دن آدم کی تخلیق ہو وہ دن عید، اور جس دن آدم کے نبی کی تخلیق ہو، آدم کے نبی کی پیدائش ہو، وہ دن عید کیوں نہیں ہے؟ یہ تصور دینا، یہ خیال رکھنا کہ بس عید الفطر، عید الاضحیٰ، اس کے علاوہ کوئی عید نہیں، یہ قرآن و سنت سے جہالت پر مبنی بات ہے. جو قرآن کو نہیں پڑھتا، سنت کو نہیں پڑھتا، احادیث نبوی کا مطالعہ نہیں کرتا، وہ اس طرح کی گفتگو کرے گا. یہاں ایک ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مستدرک احادیث کی کتابیں ہیں. ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں. ایک جمعہ ایسا آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں کہ دن جمعے کا بھی تھا اور اس دن عید بھی تھی. نبی پاک کے دور گرامی میں جمعے کا دن اور عید کا دن دونوں جمع ہو گئے. میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ممبر پر تشریف لائے. ممبر پر تشریف فرما کر آپ فرمانے لگے، میرے صحابہ لوگو، آج اللہ رب العزت نے تمہارے لیے 2 عیدوں کو جمع کر دیا ہے. 2 عیدوں کو جمع کر دیا ہے. نبی پاک فرما رہے ہیں اگر صرف عید الاضحیٰ ہوتی، جمعے کا دن عید نہ ہوتا، تو نبی پاک کبھی نہ فرماتے کہ 2 عیدیں جمع ہو گئی ہیں. جمعے کا دن بھی عید نبی پاک کی زبان اطہر سے. اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید بن ارقم سے پوچھتے ہیں کہ جب 2 عیدیں جمع ہوئی تھی تو کیا تم نبی پاک کے ساتھ موجود تھے؟ یہ حضرت امیر معاویہ حضرت زید بن ارقم سے پوچھ رہے ہیں. تو حضرت زید بن ارقم فرمانے لگے کہ جس دن نبی پاک نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ آج 2 عیدیں جمع ہو گئی ہیں، اس دن میں نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر تھا اور میں نے نبی پاک کے پیچھے نمازیں ادا کی ہیں. اور پھر بخاری کے لفظ ہیں یہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا دور مبارک ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا دور آیا تو اس دور کے اندر سیدنا عثمان غنی اپنے آقا مولا کی سنت ادا کرتے ہوئے آپ بھی ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور آ کر لوگوں سے خطاب کیا، لوگوں سنو، آج اللہ رب العزت نے تمہارے لیے آج کا دن 2 عیدوں کو جمع کر دیا ہے. یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں آج کے دن اللہ رب العزت نے 2 عیدوں کو جمع کر دیا ہے. وہ 2 دن کون تھے؟ ایک جمعے کا دن تھا اور ایک عید کا دن تھا. اور پھر یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ بخاری کے یہ حدیث پاک ہے کہ یوم عاشورہ، یوم کون سا دن ہے؟ وہ 10 محرم کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لائے. بخاری کی حدیث پاک ہے یہ. تو مدینہ المنورہ کے یہود وہ 10 محرم کو عاشورے کے دن
روزہ رکھا کرتے تھے اور اس دن کو عید کے طور پر منایا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم یوم عاشورہ کو روزہ رکھتے ہو، اس دن عید مناتے ہو، اس کا سبب کیا ہے؟ تو یہود کہنے لگے کہ اس دن ہمیں اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، فرعون سے نجات ملی تھی۔ جس دن قوم موسیٰ کو فرعون سے نجات ملے اور یوم عاشور ہو، اس دن تو ان کی عید ہوتی ہے، اور جس دن کائنات کے ہر فرد کو عذاب سے نجات ملے تو اس دن عید کیوں نہیں ہے؟ جس دن جہنم سے آزادی ملے اس دن ہمارے لیے عید کیوں نہیں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ایسی آمد ہے کہ آپ کی آمد کی وجہ سے جو آپ کا متبع ہے، آپ کی اتباع کرنے والا ہے اور آپ کا کلمہ پڑھنے والا اور آپ کی سنت پر عمل کرنے والا ہے، اللہ رب العزت نے اس پر نار جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ یہ تصور قرآن و سنت کا تصور نہیں ہے جو اس بات پر اکتفا کرتے ہیں کہ بس 2 عیدیں ہیں، صرف 2 عیدیں نہیں، جمعہ وہ بھی عید، عرفہ کا دن وہ بھی عید، یوم عاشور وہ بھی عید۔ جب اتنے دن ہیں عید کے تو پھر 2 عیدوں کی بات کرنا یہ صاف ظاہر ہے کہ ایسی بات کرنے والا وہ نہ قرآن کو پڑھتا ہے اور نہ ہی حدیث پاک کا مطالعہ کرتا ہے۔ جس دن آسمان سے قوم عیسیٰ پر کھانا نازل ہو وہ عید، جس دن قوم موسیٰ پر من و سلوہ نازل ہو وہ عید قرآن بیان کر رہا ہے۔ جس دن موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ کی قوم وہ فرعون کے عذاب سے نجات پائے وہ دن عید، یوم عاشور۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ صرف 2 عیدیں نہیں، اسلام کے اندر بہت ساری عیدیں ہیں۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن ہم گناہ نہ کریں نا، جو دن ہمارا گناہ کے بغیر گزر جائے وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ تو پھر نثار تیری چہل پہل پہ، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ عید کا دن کیسا ہوتا ہے؟ عید کہتے ہیں خوشی کے دن کو، جس دن خوشی لوٹ کر آئے نا اسے عید کہتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر خوشی کیا ہو سکتی ہے؟ کھانا ملے، کپڑا ملے، پیسے ملیں، خوشی کا دن ہے۔ عید کے دن یہی ہوتا ہے، کھانا ملے، چند ٹکے مل جائیں، پیسے مل جائیں، نیا لباس مل جائے تو عید ہو جاتی ہے۔ بس یہی عید ہے نا۔ اور جس دن کائنات کا دلہا والضحا کے چہرے والا، واللیل کی زلفوں والا، مازا کی آنکھوں والا آئے، کیا وہ دن عید نہیں ہے؟ اصل عید تو یہی عید ہے جس عید کے صدقے میں ساری عیدیں ہمیں میسر آئی ہیں۔ اور ایک جملہ کہتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں، باقی کی جتنی عیدیں ہیں نا وہ عیدیں آتی ہیں، چاہے وہ جمعے کی ہو، چاہے وہ عید الفطر ہو، چاہے وہ عید الاضحیٰ ہو یا یوم عاشور ہو، وہ عید کے دن آتے ہیں، عید ہوتی نہیں۔ وہ دن آتے ہیں، عید ہوتی نہیں۔ عید ہماری کب ہوتی ہے؟ جب 12 ربیع الاول آتی ہے۔
باقی دن عید کے آتے ہیں، عید ہوتی نہیں. عید آتی ہے لیکن عید ہماری ہوتی نہیں. کیسے نہیں ہوتی؟ آپ اندازہ کر لیں کہ عید الفطر آتی ہے، ہماری کیا حالت ہوتی ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے ہمیں. عید الاضحیٰ آتی ہے، ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے. جمعے کا دن آتا ہے، کوشش کرتے ہیں کہ سارا وقت ٹی وی کے آگے گزر جائے. جمعے والے دن ہے عید ہماری، یہی کوشش ہوتی ہے نا. اور آخری 2 منٹ جو ہوتے ہیں نا خطبے کے، وہ آ کر فوراً نماز پھینکو اور واپس لوٹ جاؤ. یہی عید ہے ہماری. لیکن جب ربیع الاول آتا ہے نا، آپ دیکھتے ہو شہر کی حالت کیا ہوتی ہے. بازار سج جاتے ہیں، ہر طرف کمکمے لگ جاتے ہیں، ہر طرف رونقیں ہوتی ہیں. کہیں محفل میلاد ہو رہی ہے، کہیں کھانا تقسیم ہو رہا ہے، دوستوں کو مبارکبادیاں دی جا رہی ہیں. باقی دنوں میں عید آتی ہے لیکن 12 ربیع الاول کو ہماری عید ہوتی ہے. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. تمہیں عقل نہیں، شعور نہیں، پاگل دیوانے ہو. میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، تم بھی اسی معاشرے کے اندر رہتے رہے ہو، میں بھی اسی معاشرے کے اندر رہتا رہا ہوں. اپنی زندگی کا بھی مطالعہ کرو اور میری زندگی کو بھی دیکھو. اپنے گریبانوں کے اندر بھی جھانکو. جس مکے میں تم پیدا ہوئے ہو اسی مکے میں پیدا ہوا ہوں. اپنے گریبانوں کے اندر جھانکو. تم مجھ سے میری نبوت کی دلیل مانگ رہے ہو. میں اس مکے میں پیدا ہوا ہوں، پیدا بھی یہاں ہوا ہوں، بچپن بھی یہیں گزارا ہے، جوانی بھی یہیں گزاری ہے، چڑھتی ہوئی جوانی تمہارے سامنے ہے. تم اپنی زندگی کو دیکھو. بتوں کے آگے جھکتے رہے ہو، شراب نوشی کرتے رہے ہو، جوے کے بازار گرم کرتے رہے ہو، زنا و لواطت کے بازار گرم کرتے رہے ہو، لوگوں کا مال لوٹتے رہے ہو. چوری ڈکیتی تمہارا پیشہ تھا، رازانی تمہارا شغل تھا. اپنی زندگی کو دیکھو. اور پھر تمہاری تربیت کرنے والے تمہارے ماں باپ ہیں، اعزا و اقربا ہیں، تمہارے بڑے موجود تھے یا تمہاری تربیت کرنے والے تھے. اور میں بھی اس مکے میں پیدا ہوا ہوں. میرے بچپن کو دیکھ لو، اگر اس کے اندر عیب ہے تو بتاؤ. میری جوانی کو دیکھو، تمہارے اندر جوانی گزاری ہے، کتنی بے داغ میری جوانی ہے. اگر کوئی تمہیں داغ نظر آتا ہے تو پوائنٹ آؤٹ کرو. تمہاری تربیت کرنے والے تمہارے ماں باپ ہیں اور میں اسی معاشرے کے اندر پلا ہوں، بڑا ہوں. میں ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، میرے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا. ابھی 6 سال کا ہوا تھا، ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا. ابھی 8 سال کا ہوا تھا، چچا اور دادا کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا. میری تربیت کرنے والا تو ظاہر کوئی نہیں رہا تھا. تو پھر بھی بغیر تربیت کے میں اس مکے کے اندر کبھی بتوں کے آگے نہیں جھکا، کبھی کسی غلط مجلس میں نہیں بیٹھا، کبھی کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا، کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی. تو بتاؤ یہ کس کی طرف سے تربیت ہو رہی تھی؟ یہ میرے اللہ کی طرف سے تربیت ہو رہی تھی. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. تم اپنی زندگی کا مطالعہ کرو، پھر میری زندگی کو دیکھو. میں نے زندگی کیسے گزاری ہے، میں نے زندگی کس طرح گزاری ہے، اور تم نے زندگی کس طرح گزاری ہے. اپنی زندگی کا مطالعہ کر لو اور پھر میری زندگی کو بھی دیکھ لو. پہلی نبوت کی دلیل وہ کیا ہے؟ کیا ہے وہ؟ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. وہ 40 سالہ پہلی زندگی ہے جو نبوت کی دلیل بن رہی ہے، اور تم کہتے ہو پہلی 40 سالہ زندگی کی بات ہی نہ کرو. وہ میلاد کی بات ہے، وہ چڑھتی ہوئی جوانی کی بات ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز ہیں جو مکے کے اندر آپ نے گزارے ہیں.
لوگو دیکھو کتنا پاک طیب، کتنی طاہر ہے میری زندگی، کتنی پاکیزہ ہے زندگی. تمہاری زندگی کے اندر گناہ ہی گناہ ہیں، غلاظت ہی غلاظت ہے، ظلمت ہی ظلمت ہے. اور میری زندگی دیکھو، میری زندگی کے اندر نور ہی نور ہے، اجالا ہی اجالا ہے. کیسی طیب طاہر زندگی ہے، کیسی پاک زندگی ہے، کیسا پاک وجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک بات ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، کعبہ اتنا پاک نہیں، کعبہ اتنا پاک نہیں جتنا مصطفیٰ کا وجود پاک ہے. کعبہ اتنا پاک نہیں، جس کعبے کی روز بات کرتے ہو، کعبہ اتنا پاک نہیں جتنا مصطفیٰ کا جسم وجود پاک ہے. کیوں؟ ایک وقت تھا کعبے کے اندر 360 بت تھے کہ نہیں؟ اور بت سے زیادہ نجس کون ہے؟ 360 بت کعبے کے اندر تھے. اور زندگی کے اندر ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ نبی پاک کے جسم اقدس کے اندر، آپ کے سینہ اقدس کے اندر، آپ کے قلب اطہر کے اندر سوائے خدا کے کسی اور شے کا خیال بھی آیا ہو. یہ ہے میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یہ ہے آپ کی حیات طیبہ، یہ ہے آپ کی زیست مبارک، یہ ہے آپ کا میلاد پاک، یہ ہے آپ کی سیرت پاک. اگر میلاد نہ ہو تو سیرت کہاں سے آتی؟ پھر سیرت محتاج ہے میلاد کی، سیرت محتاج ہے میلاد کی. اور میلاد مقصد ہے سیرت کا، میلاد مقصد ہے سیرت کا. اگر میلاد نہ ہوتا تو کوئی سیرت ہمارے سامنے نہ ہوتی. پیدا ہوئے تو پھر سیرت سامنے آئی ہے. اور میلاد کا مقصد کیا ہے؟ سیرت کو بیان کرنا کہ لوگو میں پیدا ہوا ہوں، میرا بچپن دیکھو، جس طرح میں نے پاک بچپن گزارا ہے تم بھی اسی طرح گزارو. میری جوانی دیکھو، جس طرح میں نے طیب جوانی گزاری ہے تمہارے لیے سیرت ہے، طیب جوانی گزارو. جس طرح میں اپنے رب کے حضور جھکتا رہا ہوں تم بھی جھکو، سجدہ ریز ہوتا رہا ہوں تم بھی سجدہ ریز ہو جاؤ. تب جا کر دونوں باتیں مکمل ہوں گی. نہ صرف میلاد کی بات کرنے سے بات مکمل، اور نہ صرف سیرت کی بات کرنے سے سیرت مکمل. نہ، جب دونوں چیزوں کا ذکر کیا جائے گا، دونوں لازم و ملزوم ہیں، جب دونوں کا ذکر کیا جائے گا پھر ہم کامل مرتبے تک پہنچیں گے. اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.